حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم آقا حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں عرض کی چچا جان ہم کو بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ میرے آقا حسین نے جب اتنا سنا آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ بیٹا تم ہی تو میرے بھائی حسن کی آخری یادگار ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر آج تم اجازت مانگ رہے ہو میں تمہیں اجازت دوں تو کائے کی دوں کہ تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دوں، اگر تمہیں اجازت دوں تو تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے دوں۔ مگر جب حضرت امام حسین نے اتنا کہا، حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم آقا حسین کے قدموں میں گر گئے، قدم چوم کر کہنے لگے آقا حسین چچا جان مجھ کو جاننے کی اجازت ضرور دیجیے۔ میرے آقا حسین سے اصرار پر اصرار کر رہے ہیں، جب زیادہ اصرار کیا میرے آقا حسین نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آقا حسین نے اجازت دی ہے تو ایک دشمن کا بیان ہے، جب حضرت قاسم جنگ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا زمین کربلا پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اور کہتا ہے وہ ظالم کہ حضرت قاسم کے جسم پر ایک بھی ذرہ نہیں تھی، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک تلوار لیے ہوئے آپ بنا گھوڑے کے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ شوق شہادت آپ کو کربلا کے میدان میں لے آیا۔ جیسے ہی حضرت امام قاسم آئے ہیں، آنے کے بعد میں کہا اور تو جان لو میرا نام قاسم بن حسن بن علی ہوں، میرے دادا فاتح خیبر ہیں، میرے چچا حضرت امام حسین ہیں، میرے نانا مصطفیٰ ہیں۔ آج تم اپنی طاقت کے بلبوتے، آج تم ناجائز حکومت کے بلبوتے، آج ناموس رسالت کے خاندان والوں کو قربان کر رہے ہو، آج اسی نبی کے خاندان والوں پر پانی بند کر دیا جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اور نماز پڑھنے کے بعد میں جس اہل بیت پر تم درود پاک پڑھنے کے بعد میں اپنی دعاؤں کو قبول کراتے ہو، جس نانا کے جس نبی کی روز محشر کے دن شفاعت کرانے کے لیے بے قرار ہو، آج اسی نبی کے نواسے جگر گوشے بطول پر تم نے پانی بند کر دیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی بہادر ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا حسینی شعر میں کیا دم ہوا کرتا ہے۔ جب اتنا حضرت امام حسین کے بھتیجے حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے کہا ہے، امام قاسم نے جب اتنا کہا، عمر ابن سعد نے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق کو حکم دیا، ارزق تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اگر وہ تکبر میں آ گیا، وہ غرور میں آ گیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا آپ نے یہ کیسے سوچ لیا اس بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، یہ تو ہماری شان کی توہین ہو جائے گی۔ عمر ابن سعد نے کہا اس کو بچہ مت جانو، یہ حسن کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے۔ کہا کہ چاہے جو بھی ہو میں اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا ہوں، البتہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ابھی ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں، وہ ابھی اس کی گردن کو کاٹ کر لے کر آئے گا معاذ اللہ۔ جب اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، چاہتے ہی ایک قیمتی تلوار زہر میں لپٹی ہوئی لے کر گیا ہے۔ آقا حضرت امام حسین کے بھتیجے حضرت قاسم پر وار ہی کرنا چاہتا تھا، حضرت قاسم نے اب اس کے بار کو بجا کر ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین کربلا پہ تڑپنے لگا۔ پھر آپ نے لپک کر اس کی قیمتی تلوار کو اٹھایا۔ پھر جب دوسرے بیٹے نے ارزق کے دیکھا کہ میرا بھائی زمین کربلا میں تڑپ رہا ہے، دوسرا بھائی تیزی کے ساتھ ہاتھی کی طرح چگاڑتا ہوا، شیر کی طرح دہاڑتا ہوا آیا ہے۔ آپ آقا حسین کے بھتیجے حضرت قاسم پر نیزے کا وار کیا، آپ نے اس کے نیزے کو سنبھال کر ایک ایسا نیزہ مارا اس کے سینے سے پار
ہو گیا اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اب ارزق کا تیسرا بیٹا جلال میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں آقا قاسم کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، گالیاں پکنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت قاسم کہنے لگتے ہیں او ظالم، ہم گالیوں کا جواب گالی سے نہیں دیتے ہیں، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ اگر ابھی ہم تجھ کو تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں آقا قاسم نے اس کو بھی ایک بار میں واصل جہنم کر دیا۔ پھر چوتھا بیٹا آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ جو ارزق نے دیکھا کہ میرے چند منٹوں میں میرے چاروں بیٹوں کو اس نے قتل کر دیا ہے تو یہ ارزق غصے میں کانپنے لگا، اور جو ارزق حضرت قاسم کے ابھی مقابلے میں آنا اپنی توہین سمجھتا تھا، اب وہ لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا، شیر کی طرح دھاڑتا ہوا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا۔ آنے کے بعد میں کہا اے نوجوان، اے بچے، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ان قریب اب تمہاری موت تمہارے سر پر ہے۔ جب اتنا کہا حضرت قاسم کہنے لگتے ہیں او ظالم، تو اوروں کے لیے پہاڑ ہوگا، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، مگر تو نے ابھی ہاشمی جوانوں کو پہچانا نہیں ہے۔ ہماری رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، علی کا فاطمۃ الزہرا کا دودھ ہے، علی کا خون ہے، ابھی پتہ چل جائے گا حسینی شیر کی طاقت کیا ہوا کرتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں ارزق نے ایک نیزہ مارا، حضرت قاسم نے تیزی کے ساتھ اس کے نیزے کو بچا لیا۔ پھر حضرت قاسم نے نیزہ مارا، اس نے بھی نیزے سے بچ گیا۔ کچھ دیر تک نیزے بازی چلتی رہی، پھر ارزق نے اپنی تلوار نکالی ہے تو حضرت قاسم نے بھی اپنی تلوار کھینچ لی۔ تو ارزق کہنے لگتا ہے اے قاسم، یہ تو ہمارے بیٹے کی تلوار ہے، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو حضرت قاسم مسکرانے لگے اور ہنسنے کے بعد کہنے لگے اے ارزق، تیرا بیٹا یادگار کے طور پر دے کر گیا ہے اور کہہ کر گیا ہے کچھ دیر میں میرا باپ آتا ہوگا، اسی تلوار سے میرے باپ کو قتل کر کر جہنم میں میرے پاس بھیج دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارزق اور جلال میں آ گیا۔ جیسے ہی یہ تانا سنا ہے، ارزق نے حضرت قاسم پر وار کرنا چاہا، مگر حضرت قاسم نے کہا اے ارزق، میں تو تجھ کو بڑا ہونہار سمجھتا تھا، مگر تو بڑا اناری نکلا، تو نے تو اپنے گھوڑے کی زان کو باندھنا بھی تجھ کو سلیقہ نہیں آتا ہے۔ جیسے ہی اس نے جھک کر اپنے گھوڑے کی تابوں کو دیکھا، حضرت قاسم نے ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ کر زمین پر گر گئی، اور چند منٹوں میں حضرت قاسم نے 5 باپ بیٹوں کو واصل جہنم۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، بہت اچھے حضرت، زندہ باد، زندہ باد، بولے بولے حضرت، واہ واہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہ حضرت قاسم کس کے بیٹے؟ حضرت امام حسن کے بیٹے۔ 19 سال عمر تھی آپ کی، آپ کا رشتہ حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ سے طے ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاسم نے پھر کیا کیا؟ جیسے ہی 5 باپ بیٹوں کو قتل کر دیا، آپ اس کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے چچا جان، بہت تیز کی پیاس لگی ہے، اگر ایک پانی کا پیالہ مل جائے، اگر ایک پانی کا پیالہ مل جائے تو ہم ابھی ان کو سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ جب میرے آقا حسین سے حضرت قاسم نے اتنا کہا، میرے آقا حسین کہنے لگتے ہیں بیٹا تھوڑا سا صبر اور کر لو، ان قریب تم کو نانہ مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، پھر تم کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جب اتنا کہا ہے، حضرت قاسم واپس جنگ کے کربلا میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کے میدان میں آئے، عمر ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی ہونہار پہلوانوں کو قتل کر دیا، اب اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے، تمام مل کر فار کرو۔ حضرت قاسم کو چاروں جانب سے گھیر لیا گیا۔ جیسے ہی چاروں جانب سے گھیرا ہے،
اب لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، ادھر سے بھی تلواریں چل رہی ہیں، ہزاروں تلواریں ہیں، امام قاسم تنہا کھڑے ہیں اور بھرپور اپنا وار کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک وار کرتے ہیں تو کئی کئی یزیدیوں کو فاصل جہنم کر دیتے ہیں۔ یہ حسینی شیر لڑتا رہا، آخرکار ایک ایسا وار آیا جو حضرت قاسم کے سینے میں لگ گیا۔ جیسے ہی سینے میں لگا، حضرت قاسم بھی نیچے گرے ہیں، اور گھوڑے سے نیچے گرنے کے بعد میں کہا یا اماہ ادرکنی، اے چچا جان میری خیر کھیری لیجئے۔ جب اتنا حضرت امام حسین نے اپنے بھتیجے کی دردناک کو آواز کو سنا، میرے آقا حسین دوڑ کر آئے ہیں، اور آنے کے بعد میں اپنے بھتیجے قاسم کی گردن کو اپنی گود میں رکھا، اور جیسے ہی گود میں رکھا، آقا حسین حضرت قاسم کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ حضرت قاسم نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور مسکرانے لگے، اور پھر کچھ ہی دیر میں آپ کی روح نکل گئی، آپ نے شہادت کا جام پی لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زمانے والوں کو پیغام دے دیا، اے زمانے والوں، اگر تم کو جان دینی پڑے تو دے دینا، مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔